اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: ثم أقسم الخليل عليه السلام قسما نسمعه بعد قومه ليكيدن أصنامهم، أي ليحرصن على أذاهم وتكسيرهم بعد أن يولوا مدبرين، أي على عيدهم، وكان لهم عيد يخرجون إليه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر فرماتے ہیں کہ حضرت خلیل علیہ السلام نے قسم کھائی اور آپ کی قسم کو بعض لوگوں نے سنا، یعنی سب نے نہیں سنا، کچھ لوگوں نے سنا کہ آپ نے قسم کھائی کہ میں تمہارے بتوں کو ٹھیک کروں گا یعنی توڑوں گا، اور آپ اس بات پہ بے انتہا حریص تھے، آمادہ تھے کہ ان کے بتوں کو ایذا پہنچائیں اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ تو سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے واقعہ مبارک سے ہمارے لیے بہت بڑے عبر ہیں، بہت بڑے مواعظ ہیں، اگر کوئی اس میں سمجھنا چاہے اور عمل کرنا چاہے۔ سب سے پہلی بات آپ اس پہ غور کریں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکیلے، ساری قوم مخالف ہے، گھر والے مخالف ہیں، لیکن اللہ کی توحید کے لیے ایک اکیلا پیغمبر ساری قوم سے ٹکرانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اہل حق ہر دور میں ہمیشہ تھوڑے رہے۔ اب آپ دیکھیں کہ فرعون کے مقابلے پہ صرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، اسی طرح پوری قوم کے مقابلے پر سیدنا نوح علیہ السلام، اور آپ کی کشتی میں جو سب سوار ہوئے وہ 80 آدمی کے قریب۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام جب اپنی بستی سے نکلے تو آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ کی بیٹیاں، حتیٰ کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ بھی قوم کے ساتھ ہلاک ہو گئی۔ تو اس لیے ہمیں ان واقعات قصص انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم میں بہت بڑے سبق ملتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور دعوت الی الحق کے لیے آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اپنے راستے پہ ڈٹ جائے، اور جب آدمی اللہ کی توحید اور اللہ کے دین اسلام کی دعوت کے لیے ڈٹ جاتا ہے تو پھر وہی ایک آدمی جو ہے انقلاب کا ذریعہ بنتا ہے، وہی ایک آدمی جو ہے اسی سے پھر کامیابیاں ہوتی ہیں۔ اب میرے محبوب کی زندگی پہ نظر ڈالیں کہ 13 سال کی محنت میں کتنے آدمی تیار ہوئے؟ 80 آدمی۔
یعنی 13 سال متواتر محنت کے بعد صرف 80 آدمی کی جماعت تیار ہوئی جنہوں نے ہجرت کی مدینہ منورہ اور حبشہ کی طرف، لیکن ان کے ذریعے اللہ نے پورے عالم میں دین اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ تو اس لیے ان واقعات میں ہمیں سبق دیا جاتا ہے کہ دیکھو میرا خلیل اکیلا ہے، کوئی ایک آدمی بھی ساتھ نہیں، باپ ساتھ نہیں، گھر والے ساتھ نہیں، برادری ساتھ نہیں، قوم ساتھ نہیں، اور اکیلا کھڑا ہے اور اتنی جرت ہے کہ میں تمہارے آلیہ کو توڑ ڈالوں گا، اور قسم کھا رہے ہیں اس بات پہ کہ تاللہ لاکیدن اصنامکم۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے، چونکہ آپ چاہتے تھے کہ جب یہ قوم جہاں سے جائے گی تو میں موقع حاصل کر کے ان کے بتوں کو توڑوں گا، اور وہ قوم کہاں جائے گی؟ الی عیدہم وقال لهم عید یخرجون الیہ، ان کے کوئی ایک میلہ تھا، کوئی عید تھی جس کے لیے وہ قوم باہر جاتے تھے، وہاں جا کے وہ اپنی عید مناتے تھے۔ قال السدی رحمہ اللہ تعالی لما اقترب وقت ذلك العید قال ابوه یا بنی لو خرجت معنا الی عیدنا لاعجبک دیننا، فخرج معهم فلما كان ببعض الطريق القى نفسه الى الارض وقال اني سقيم، فجعلوا يمرون عليه وهو سري فيقولون مه فيقول اني سقيم، فلما جاز عامتهم وبقي ضعفاؤهم۔ حضرت سدی نے یہ واقعہ بھی نقل فرمایا ہے کہ جب وہ عید کے دن قریب آ گئے تو آپ کو آپ کے والد نے کہا کہ آپ نے یا میرے بیٹے لو خرجت معنا الی عیدنا، کاش تم بھی ہمارے ساتھ چلو، ہمارے اجتماعات کو دیکھو، ہمارے عید کو دیکھو تو تمہیں ہمارا دین پسند آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے کہنے سے ان کے ساتھ چلے۔ فلما کان ببعض الطریق، راستے میں تھے کہ آپ نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ فرمایا انی سقیم، میں بھی مریض ہوں، بیمار ہوں۔ اب لوگ گزرتے تو وہ سمجھتے کہ شاید نعوذ باللہ آپ پہ سری مانا مرگی کا دورہ پڑا ہے، سرع مرگی کی بیماری کو کہتے ہیں، اس میں بھی اللہ معاف کرے آدمی اچھا خاصا ہوتا ہے، جاتے جاتے دورہ پڑا اور گر گیا۔ تو لوگ جب پوچھتے کہ ماں کیا ہے تو فرماتے کہ میں بیمار ہوں۔ اب جب وہ سارے لوگ چلے گئے اور باقی کمزور کچھ بوڑھے چھوڑے رہ گئے تو فرمایا تاللہ لاکیدن اصنامکم فسمعوا اولئک، ان لوگوں کو آپ نے یہ بات سنا کے کہی، چھپا کے بھی نہیں کہی۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے، ابراہیم قسم کھا رہے ہیں۔ وقال ابن اسحاق بن اللہ وسلم باللہ قال لما خرج قوم ابراہیم الی عیدہم مروا علیہ، جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم اپنے عید منانے کے لیے چلی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے یا ابراہیم اللہ تخرج معنا، آپ کیوں ہمارے ساتھ نہیں جاتے ہو؟ آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ، ہماری عید، ہماری عبادات، ہماری خوشیوں میں شرکت کریں۔ فقال انی سقیم، آپ نے فرمایا کہ میں جو ہے بیمار ہوں، وقد کان بالامس قال اللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین فسمعه ناس منهم، اور اس سے پہلے آپ یہ قسم کہہ چکے تھے اور بعض لوگوں نے سنا بھی تھا کہ آپ نے قسم کھائی ہے کہ میں ان کے بتوں کو توڑوں گا۔ وقوله فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون۔ وقوله تبارک و تعالی وجعلهم جزازا، جزازن کا کیا معنی ہوتا؟ من کسرا کلہ، آپ نے سب کو توڑ ڈالا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جزاز معنی ہوتا من ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توڑا۔ الا کبیرا لهم، یعنی الا الصنم الکبیر عندهم، بعض مفسرین فرماتی ہیں کہ مگر بڑے کو نہیں توڑا۔ اب بڑے کا کیا معنی؟ یا تو ان کے عقیدے میں ان کے نزدیک وہ بڑا تھا، یا ویسے بھی قد بت میں اس کا بت جو ہے وہ بڑا بنایا گیا تھا، کیونکہ جتنے بت ہوتے ہیں وہ بھی تو مختلف ہوتے ہیں، بعض بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، بعض درمیانے ہوتے ہیں، بعض بڑے ہوتے ہیں، بعض آدمیوں سے بھی بڑے ہوتے ہیں، اور ان کی بڑی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، مختلف اشکال ہوتے ہیں۔ اور پھر بعض جو ہے وہ پتھروں سے بنائے جاتے ہیں، پتھروں کو کاٹ کاٹ کے بنائے جاتے ہیں،
اور بعض جو ہیں ان کو وہ پیتل سے بناتے ہیں، سونے سے بناتے ہیں، چاندی سے بناتے ہیں۔ اسی طرح جو سومناتھ کا مندر زمانہ قدیم میں ہند میں تھا، وہ بڑا معروف ان کا مندر تھا، اور ان کے اندر ان کا سب سے بڑا بت جو تھا وہ اسی کے اندر، اور ان لوگوں نے وہ ایسا بت بنایا تھا بہت بڑا عظیم، اور اس کا اندر جو ہے وہ جوف خالی تھا تو ہیرے جواہرات سے اس کو بھر رکھا۔ اسی لیے جب محمود غزنوی نے حملہ کیا اور سارے علاقے کو فتح کیا تو پھر آپ نے سومناتھ پہ محاصرہ کیا، تو وہاں کے جتنے پنڈت تھے اور ان کے پادری تھے اور ان کے ہندو تھے وہ سب آئے۔ ان کو پتا تھا کہ اب ہم مقابلہ تو کر نہیں سکتے ہیں، تو انہوں نے سومناتھ سے بڑی تمنا کی کہ مہربانی کریں آپ ہمارے مندر کو چھوڑ دیں، ہمارے مندر پہ حملہ نہ کریں، اور اس کے عوض میں آپ جو چاہتے ہیں ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس پرانے دور میں انہوں نے کروڑوں روپے دینے کی تمنا کی کہ آپ یہ لے لیں لیکن ہمارے اس مندر کو اور ہمارے اس بڑے بت کو چھوڑ دیں۔ تو محمود غزنوی نے کہا کہ بھائی میں کوئی بت فروش تو نہیں ہوں کہ بتوں کو بیچوں گا، مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، میں نے اعلاء حق کرنا ہے اور اسلام کا جھنڈا گاڑنا ہے، اور جتنے بت ہیں میں نے توڑنا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے بہت بڑا دفاع کیا سومناتھ کا، لیکن محمود غزنوی کو اللہ نے فتح دی۔ تو جب فتح کامل کے بعد آپ مندر میں داخل ہوئے اور اصل اس بت کو توڑا گیا تو اس سے اتنی دولت ملی جو دے رہے تھے اس کا وہ ایک حصہ بھی نہیں تھا، کہ وہ سارے ہیرے اور جواہرات اور زمرد بھرے ہوئے تھے، اور ان کی آنکھوں میں بھی اور سر پہ بھی اور تاج بنائے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اب بھی بڑے بڑے مندر ہیں دنیا میں، بہت بڑے بڑے مندر ہیں، یونان میں، تھائی میں بہت ایسے مندر بنائے ہیں کہ آدمی کا عقل دنگ رہ جاتا ہے، اور وہاں ایسے انہوں نے مجسمات بنائے ہیں کہ دنیا کے شاہکار نظر آتے ہیں آدمی۔ تو بہرحال یہ ساری انسانی کاوش ہے، جب عقلوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے تو دیکھیں تو خود سمجھ رہے ہیں کہ بھی ہمارے ہاتھوں کی بنی ہوئی چیز ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے چلو بزرگوں کا فوٹو ہی صحیح، بزرگوں کی تمثیل ہی صحیح، لیکن پھر یہ تو نہیں مطلب کہ تم تمثیل کو پوجنا شروع کر دو اور ان کے آگے سجدے کرو اور ان کے آگے بنتی کرو اور ان سے نفع نقصان کی تمنائیں رکھو۔ تو یہ بس جب اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں تو عقل چھین لیتے، پھر انسان کی عقل جو ہے وہ کام نہیں کرتی۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ آپ نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مگر بڑے کو چھوڑ دیا، جیسے کہ اللہ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا فراغ علیہم ضربا بالیمین۔ یمین کا معنی ہوتا ہے دایاں، اصل میں دائیں ہاتھ سے آدمی زیادہ قوت سے مارتا ہے نا، مانا کہ پوری طاقت سے حملہ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی آپ نے تو اس لیے یمین جو ہے استعمال ہوتا ہے قوت کے لیے اور مراد ہوتا ہے دائیں ہاتھ۔ تو بہرحال چونکہ آدمی بائیں سے اتنی زور نہیں استعمال کر سکتا جتنا دائیں سے کر سکتا، تو معنی یہ ہوتا ہے مفسرین نے فرمایا کہ آپ نے پوری قوت سے ضرب ماری اور توڑ ڈالا۔ وقوله تبارک و تعالی لعلهم الیہ یرجعون ذکروا انه وضع القدوم فی ید کبیرهم لعلهم یعتقدون انه هو الذی غار لنفسه وانف ان تعبد معه هذه الاصنام الصغار فکسرها۔ بعض لوگوں نے روایات متقدمہ میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ آپ کے ہاتھ میں جو کلاڑا تھا وہ اس بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا، کیوں؟ لعلہم یعتقدون، جب وہ دیکھیں گے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ اس بڑے کو آج غیرت آ گئی، غصہ آ گیا کہ ان چھوٹے چھوٹوں کی میرے ساتھ کیوں عبادت ہوتی ہے، بھئی میں بڑا ہوں بس میری عبادت کرو، یہ کیا تم نے چھوٹے لائن لگا رکھی ہے۔ تو حضرت ابراہیم ان کو سبق پڑھانا چاہتے تھے کہ دیکھو تمہارا بڑا بت بھی چھوٹوں کو شریک نہیں بناتا، تو اللہ کیسے اپنے شریک گوارا کر سکتے؟ تو اللہ کا پیغمبر ان کو شرک سے ہٹانا چاہتے، اس لیے یہ سارا ہیلا اور سارا راستہ تجویز فرمایا۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين أين رجعوا وشاهدوا ما فعله الخليل ويصنع بهم من الإهانة والإذلال
الدال علی عدم الہیتہا ولا سخاوت عقول عابدیہا۔ اب جب وہ اپنی اس عید کی خوشیاں منا کے واپس آئے، مندروں میں گئے اور دیکھا کہ حضرت خلیل نے جو کیا ہے، ان کے بتوں کو کیسے توڑا، کیسے ذلیل کیا، کیسے اہانت کی، اور یہ سب باتیں دلالت کرتی ہیں کہ وہ الہ نہیں ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر ان کے اندر ذرا سی بھی طاقت ہوتی تو کم از کم اپنی جانوں کا دفاع تو کر لیتے، اپنے وجود کو تو بچا لیتے۔ اسی لیے ایک واقعہ جیسے آتا ہے کہ ایک صحابی نے اپنے دوستوں کو، صحابہ کو سنایا، کہنے لگا کہ بھائی واقعی کہتے ہو کہ بت تو فائدہ نہیں پہنچاتے، لیکن میرا جو بت تھا نا اس نے مجھ کو بڑا فائدہ پہنچایا۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ بت کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے، بت تو فائدہ نہیں دیتے، بت تو کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں ہوتے۔ اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ اپنا صنم جو ہے، اپنا بت جو ہے، مجھے اس سے بڑی محبت تھی اور بڑا اچھا خوبصورت بنا ہوا تھا، تو میں سفر میں بھی ساتھ رکھتا تھا، خدا بیگ میں ساتھ ہے، خدا کو بندہ اٹھا کے پھر رہا۔ جب عقل اندھی ہو جائے تو یہی ہوتا ہے نا۔ تو میں جب سفر میں ہوتا، کہیں صحرا میں اور کہیں خیمے میں، اور جب موقع ملتا تو پھر میں اپنے صنم کو سامنے رکھ کے پھر اس کی عبادت کرتا اور اس کی پوجا کرتا، اور وہاں بیٹھ کے وہ اپنا دھیان گیان جو ان کے طریقے ہوتے ہیں وہ سر انجام دیتا۔ کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں صحرا میں، اور یہ صحرا کا سفر تھا سارا، کیونکہ یہ صحرا نجد جو ہے تو بڑا معروف ہے نا دنیا میں۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ صحرا کا سفر کر رہا تھا، تو رات کو میں نے اپنے ساتھ جو ہے اس بت کو بھی رکھ دیا تھا، سو گیا، اور صبح کو جب میں اٹھا تو وہاں سے دور چلا گیا کہ میں جا کے اپنے قضائے حاجت انسانی سے فارغ ہو کر استنجا کر کے ٹھیک صاف ہو کے پھر آ کے عبادت کروں۔ وہ کہتے ہیں میں بہت دور نکل گیا، اور کافی دیر کے بعد جب میں واپس آیا تو دور سے میں نے دیکھا کہ ایک صحرا کی لومڑی جو ہے نا وہ میرے اس صنم پہ پیشاب کھڑی کر رہی ہے۔ تو جب میں نے اس کو دور سے دیکھا تو میں نے کہا عجیب بات ہے، ھذا رب یبول علیہ الثعلب، یہ کیسا خدا ہے بھائی کہ جس پہ لومڑی بھی پیشاب کر دیتی ہے، لومڑی کو بھی نہیں بھگا سکتا۔ تو جو لومڑی کو بھگانے پہ بھی طاقت نہیں لگتا، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ یار میں تو پاگل ہوا ہوں۔ تو کہتے ہیں اسی وقت میرے دل میں اللہ کی توحید داخل ہوئی، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ بس اب اس کو چھوڑے، اس پلید کو کیا اٹھانا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے مجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ تو جب میں نے اپنے بت کا یہ منظر دیکھا تو مجھے سبق یاد آیا، مجھے نصیحت یاد آ گئی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ چیزیں، جو چیزیں خود انسان کی محتاج ہوں، وہ کبھی حاجت روا نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھیں دنیا میں اللہ والے ہیں، ٹھیک زندہ ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، ان سے کہیں ہمارے لیے دعا کرو، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ ان کی ہر دعا منظور ہو جائے۔ لاکھوں دعائیں منظور نہیں ہوتی اور کبھی منظور ہو جاتی۔ کبھی اللہ ہم گناہ گاروں کی بھی منظور کر لیتے ہیں اور صالحین کی دعائیں منظور نہیں ہوتی۔ کبھی بڑے بڑے بدکار لوگ ہیں، ان کی دعائیں ایسی منظور ہوتی ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے، اور بڑے بڑے عبادت گزار ہیں، وہ سال ہر سال دعائیں مانگتے ہیں، منظور نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ چاہے تو کسی غریب کی فریاد سن لے اور چاہے تو نہ سنے، اس کی مرضی ہے۔ یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، جو چاہے کر، فعال لما یرید، جو چاہے وہ سر انجام۔ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ یا اللہ یہ گناہ گار ہے، آپ نے اس کی دعا تو سن لی ہے لیکن ہماری دعا آپ نہیں سنتے ہیں۔ اس میں حکمتیں ہیں میرے اللہ کی، وہاں ہمارا عقل نہیں پہنچتا، ورنہ جتنی ہم دعائیں مانگتے ہیں یاد رکھو یہ خالی نہیں جاتی۔ جتنی بھی ہم دعائیں مانگتے ہیں یا تو مطلوب مل جاتا ہے، یا مطلوب تو نہیں ملتا لیکن اور کوئی بڑی بلا اللہ دفع فرما دیتے ہیں، اور اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دعا منظور نہ ہوئی۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا ذخیرہ کر دی جاتی ہے اور اس کا بدلہ جو ہے قیامت میں ملے گا۔ اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب اپن بندے کو ان دعاؤں کا بدلہ جو دنیا میں مانگی تھی قیامت میں ملے گا، تو وہ وہاں تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا بھی منظور نہ ہوتی، مجھے سارے بدلے آج مل جاتے۔
تو یہاں تو آدمی کہتے ہیں ہائے میں نے دعا کی منظور نہیں ہوئی اور ہائے میں نے دعا کی منظور نہیں ہوئی. یہ ہماری جہالت ہے. دعا تو منظور ہوتی ہے. اللہ نے خود حکم دیا ہے مجھ سے مانگو ادعونی استجب لکم، تاکہ میں تمہاری دعاؤں کو سنوں. تو جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ اپنے وعدے پہ سچے ہے، تو دعا تو منظور ہو جاتی ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہماری دعا میں ہمیشہ مطلوب مل جائے. کبھی مطلوب مل گیا، کبھی اللہ نے مصیبتیں ٹال دی، اور کبھی اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے لیے ان کو ذخیرہ فرما دیا. اسی طرح ایک تاریخی واقعہ آتا ہے کہ کسی آدمی کے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی، تو اس کا مرشد اور اس کا شیخ بہت بڑے بزرگ بھی تھے اور عالم بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے، وہ بھی آئے ہوئے تھے. تو وہ اپنی بچی کو اٹھا کے لے آیا، کہنے لگا حضرت مہربانی فرما کے تحنیک کر دیں. تحنیک جو ہے سنت ہوتی. تحنیک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی صالح آدمی، کوئی بزرگ آدمی، کوئی دیانتدار، کوئی نمازی آدمی کوئی میٹھی چیز کھجور ہے یا شہد ہے اپنی انگلی پہ لگا کے وہ بچے کو چٹوا دیتے ہیں، زبان پہ لگا دیتے ہیں. اس کو تحنیک کہا جاتا ہے. اور یہ تحنیک جو ہے بچوں کی سنت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین کی تحنیک فرمائی رضی اللہ عنہ. تو وہ بھی بچی کو خوشی سے اٹھا کے لے آیا کہ حضرت اللہ نے مجھے بچی دی ہے، آپ مہربانی فرما کے تحنیک فرما دیں. تو حضرت نے اپنی زبان سے تھوڑا سا نرم کیا کھجور کو اور زبان ذرا میٹھا لگا کے اس کو چٹوا دیا. لیکن جب وہ لڑکی جوان ہوئی، اللہ معاف کرے، تو وہ اخلاق اچھا نہ نکلا، کچھ بد اخلاق سی ثابت. تو ایک دن وہ اپنے بڑے بوڑھے عورتیں مرد سارے اکٹھے بیٹھے تھے، تو اس لڑکی کا باپ کہنے لگا کہ کیسی پتہ نہیں بدقسمت لڑکی نکلی ہے کہ اتنے بڑے اللہ والے نے اس کی تحنیک کی ہے، لیکن دیکھو کتنا بد خلق ہے، بد زبان ہے، بد اخلاق ہے. تو پتہ نہیں اتنے اللہ والوں کے ہاتھ لگنے سے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں. تو ایک سمجھدار بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا بھائی خدا کا شکر ادا کرو، پتہ نہیں اس بزرگ کی دعا سے اللہ نے اس کو بچا لیا ہو، اگر نہ ہوتا پتہ نہیں آج یہ بازار میں بیٹھی ہوتی، پھر کیا کر لیتے تھے. تو یہ جو کچھ ہے یہ بھی شکر کرو کہ اللہ نے اس کو اور بڑی برائی سے روکا ہوا. تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب جب دعائیں مانگتے ہو یہ نہ سمجھا کرو کہ دعا منظور نہیں ہوئی، اور نہ مایوس ہوا کرو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے کافر مایوس ہوتا. اللہ کا حکم ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہوا کرے. اسی طرح قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ وہ جو گمراہ ہے، جو گم کردہ راہ ہے، وہ اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ اللہ کی رحمت پہ رجا بھی ہو، امید بھی ہو، خوف بھی ہو، یقین بھی ہو. جب تک مانگنے والے کو یقین نہ ہو تو پھر کیا ملے گا؟ جب تک مانگنے والے کو یہ یقین حاصل نہ ہو تو پھر دعا مانگنے کا کیا فائدہ؟ اس سے تو بہتر ہے کہ نہ مانگو. اسی لیے بعض اولیاء اللہ نے یہ لکھا ہے کہ اگر دعا مانگتے ہوئے تیرے خیالات ادھر ادھر جا رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، دل نہیں لگ رہا ہے، تو بس چھوڑ دو. کہیں اس بے ادبی کی مانگنے کی وجہ سے اللہ ناراض نہ ہو جائے کہ تم بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے بیٹھے ہو، تمہاری ہر حرکات اس کے سامنے ہیں، لیکن دعا کر رہے ہو، ادھر بھی دیکھ رہے ہو، ادھر بھی دیکھ رہے ہو، عورتوں کو بھی دیکھ رہے ہو، پھر دعا بھی کر رہے. ایسی دعا کا کیا فائدہ؟ ایسی دعا مانگنے کا کیا فائدہ؟ تم کتنا بڑا خزان پانی کا بھر دو، لیکن ایک ٹوٹی کھلڈی رکھ دو تو 24 گھنٹے میں پانی سارا بہ جائے گا. تم لاکھ نمازیں پڑھ لو، لیکن جب نظر غیر محرم پہ پڑ گئی تو عبادتیں تو گئی. جب نظریں عورتوں پہ پڑنے لگ گئیں، جب نظریں گندی چیزوں پہ پڑنے لگ گئیں، تو وہ جو نیکیاں ہم نے کی تھی وہ خود بخود آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو گئے. بڑی بوری بھری ہوئی ہو گندم کی، سوراخ کر دو ختم ہو جائے. بڑے سے بڑا ٹینک بھرا ہوا ہو، سوراخ کر دو پانی بہ جائے گا. اسی طرح ہماری نیکیاں بھی غارت ہو جاتی ہیں جب ہم گناہ کرتے ہیں، جب ہم معاصی کرتے ہیں، جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، جب ہم بددیانتی کرتے ہیں، جب ہم بد زبانی کرتے ہیں کہ وہی زبان درود بھی پڑھ رہی ہے، وہی زبان گالی بھی دے رہی ہے، اسی منہ سے تم حجر اسود کا بوسہ بھی دے رہے ہیں اور اسی منہ سے گالیاں بھی اور بکواس بھی کر رہے ہیں. تو اس لیے اپنے اعمال پر نظر رکھو اور اللہ کی رحمت پہ یقین رکھو.
اور جب دعا مانگو تو پوری توجہ سے دعا مانگو کہ دل، دماغ، فکر، نظر صرف اسی طرف ہو کہ میں اپنے اللہ کی دربار میں ہوں اور میں عاجز ہوں، درماندہ ہوں، بد کردار ہوں، میرا کوئی استحقاق نہیں، صرف تیری رحمت کا امیدوار۔ میرا کون سا عمل ہے جو تیری دربار میں پیش کروں؟ میرا کون سا استحقاق ہے جو آپ کے سامنے لے آؤں؟ میں نے کون سے ایسے اعمال کیے ہیں جو دربار خداوندی میں تحفہ پیش کروں؟ میرے پلے تو ہے کچھ نہیں۔ یہ تو محمد مصطفیٰ کہہ سکتے ہیں نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو پھر نتیجہ بھی تو ملتا ہے، والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اسی لیے ہمیشہ دعاؤں میں پہلے درود شریف پڑھا کریں۔ جتنا درود پڑھو گے اتنا دعا جلدی منظور ہوگی، اور درود شریف پڑھنے کے بعد حمد و ثنا کیا کرو، اور اس کا بہترین حل یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھ لی۔ تو اس میں حمد بھی ہے، ثنا بھی ہے، اس میں اللہ کی عبادت کا اعتراف بھی ہے، اس میں توحید بھی ہے، طلب ہدایت بھی ہے، طلب استقامت بھی ہے، جامع دعا بھی ہے، او سارے قرآن کا خلاصہ۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ کے اسماء، اللہ کے جو اسماء ہیں ان میں سے کسی نام کے ساتھ اللہ کو پکارو کہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا لطیف، جو بھی اللہ کے اسماء جو تمہیں یاد ہو، کوئی ضروری نہیں کہ کوئی فلاں نام ہو۔ ہاں بعض علماء یہ چاہتے ہیں کہ بھئی مثلا رحمت کا طلبگار ہے تو رحمت والے نام پکارو، اللہ سے رزق کا طلبگار ہے تو وہ نام پکارو کہ یا رزاق، یا وہاب۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے لطف و کرم چاہتا ہے تو یا لطیف، یا لطیف۔ تو جتنی اس نام میں مناسبت ہوگی اتنی جلدی اللہ فریاد سنے گا۔ اور جب دعا ختم کرو تو پھر بھی درود پاک پڑھو۔ پھر اس دعا کو ختم کرو تو دعا مانگنے کے آداب ہیں، اور اس یقین سے دعا مانگو کہ مولا تیرے بغیر مانگنا تو شرک اور کفر ہے، کسی اور سے تو ہم مانگ سکتے ہیں، اگر آپ بھی ہمیں نہ دیں تو پھر کہاں جائیں؟ مالی سوا کر ای باب کہیدتن، کیسے کسی بزرگ نے کہا ہے کہ مولا تیرے دروازے کھٹکھٹانے کے سوا میرے پاس دروازہ کوئی نہیں، وَلَئِن رُدِدتُّ فَأَيُّ بَابٍ أَقْرَعُ، اگر تم نے بھی مجھے ٹھکرا دیا تو کون سا دروازہ جا کے کھٹکھٹاؤں، کہاں سے مانگوں میں؟ اس لیے ہمیشہ جب اس یقین سے مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ فوراً آتی ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ کا واقعہ تاریخ میں لکھا ہے، جواہر التاریخ میں لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے بڑے سخی، شدید بیمار تھے، کچھ طالب ملنے والے آئے دعا کرنے کے لیے۔ اب حضرت کے گھر میں تھا کچھ نہیں کہ جو ملنے آئے ہیں، عیادت کرنے آئے ہیں، ان کو کیا کھلاؤں پلاؤں۔ اتنی دیر میں باہر سے کسی لڑکے نے آواز دی کہ بھئی حلوہ سون حلوہ بیچنے والا کو گزرا، فرمایا بچے کو بلاؤ۔ تو اس بچے کو جب بلایا تو فرمایا بابا دیکھو کتنا سون حلوہ، نے کہا جی یہی جو تھال میں ہے، فرمایا اس طرح وزن کر کے سب کو دیتے جاؤ۔ وہ بھی خوش ہو گیا کہ چلو ماشاءاللہ آج تو بڑا گاہک لگ گیا، سارا کام ایک گاہک سے ہو گیا۔ تو اس نے جناب اٹھا کے سارا تقسیم کیا، تھوڑا تھوڑا سا، اور تھال ختم ہو گیا۔ جب ختم ہو گیا تو اس نے کہا کہ حضرت پیسے دے دو، فرمایا پیسے ہوتے تو تمہیں بلا کے دعوت دیتا۔ اللہ کے بندے پیسے تو تھے نہیں گھر میں، نہ گھر میں پیسہ ہے نہ چیز ہے کیا۔ اس نے وہ بیچارہ رونے لگ گیا، بچہ تھا وہ غریب، اتنا رویا نہ بچا۔ اس نے کہا حضرت میں تو کرائے پر بیچنے کے لیے آتا ہوں، مجھے تو شام کو 2 روپے مزدوری ملتی ہے، حلوہ تو کسی اور کا ہے، میں جب جاؤں گا تو میری چمڑی ادھیڑ دے گا کہ پیسے تم کھا گئے ہو، چھپا دیا ہے یا تم نے ضائع کر دیے ہیں، مہربانی کریں مجھے تو بہرحال پیسے چاہیے۔ اتنی دیر میں وہ جب رونے لگا تو حضرت نے بھی ہاتھ اٹھائے، تو تھوڑی دیر گزری کہ کسی نے حضرت کی خدمت میں سونے کی اشرفیاں پیش کر۔ تو جب سونے کی اشرفیاں، تو اس نے جب وہ تھیلی بھری ہوئی ایسے رکھی تو چھن چھن کر کے گرنے لگ گئی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بچہ تمہارا کتنا پیسہ بنتا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا مثلا 10 روپے۔ فرمایا 10 اشرفیاں سونے کی اٹھا لو۔ اب وہ کھڑا ہے حیران ہو گئے بیچارہ، اٹھا لو، لے لو تم۔ تو اس پہ کسی نے پھر فرمایا کہ تا نگریت کو دکے حلوہ فروش، ابر رحمت کے در آیت اندر بجوش، کہ جب تک وہ حلوے والا رویا نہیں اللہ کی رحمت کو بھی جوش نہیں آیا۔
جب وہ حلوے والا رو پڑا تو رحمت خدا بھی جوش میں آ گئی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تم دعا مانگ رہے ہو، جب تیرے آنسو نہیں بہتے ہیں تو کس منہ سے مانگ رہے ہو؟ تمہارے اندر سے تو آواز نکل ہی نہیں رہی رسمی طور پہ، اللہ یہ دے دو، اور اللہ میاں یہ دے دو، اور اللہ میاں یہ دے دو، اور اللہ میاں ساری دنیا سے مجھے زیادہ دے دو اور اس سے کم دے دو، اس سے کیا کہا؟ کون سی ایسی دعا ہے جو تم مانگ رہے ہو؟ اسی لیے علماء نے ایک مثال لکھی ہے، حضرت شیخ سعدی نے رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ماں ہے جس کے بطن میں 9 مہینے تک بچے نے پرورش پائی ہے، وہی بچہ جب تک دودھ کے لیے روتا نہیں تو ماں کے سینے میں بھی دودھ جوش نہیں مارتا، اور جب بچہ روتا ہے اور ماں اٹھاتی ہے اور سینے سے لگاتی ہے تو اس کا دودھ جو ہے جوش میں آ جاتا ہے۔ تو جب تک تم اللہ کے آگے رونا نہیں سیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے آنسو بہانا نہیں سیکھو گے، تو معلوم ہوا کہ دعا تیری زبان سے تو نکل رہی ہے لیکن اندر سے نہیں نکل رہی۔ دیکھو نا، جب تک زمین ہے، اب زمین کے اوپر پانی ہے لیکن اندر نہ جائے، کھیتی ڈالو گے دانہ اگے گا؟ اسی لیے تم کھیتوں میں پانی لگاتے ہو نا، 2 3 دن تک پانی کھڑا رہتا ہے۔ کیوں کھڑا رہتا ہے؟ کہ اچھی طرح زمین کے اندر پانی داخل ہو جائے۔ پھر جو کاشتکار ہے جا کے دیکھتا ہے زمین، کہتے ہیں ہاں اب زمین وتر پہ آ گئی، اب جناب زمین تیار۔ اچھا اگر بیج اوپر پھینک کے آ جاؤ تو پھر نکلے گا؟ پھر بھی نہیں نکلے گا۔ اچھا بیج ہی گندا ہو تو پھر بھی نہیں نکلے گا۔ اگر بیج اچھی طرح زمین کے اندر داخل نہیں ہوگا پھر بھی نہیں نکلے گا۔ تو اسی طرح پہلے تیری دل کی زمین کو بھی وتر آیا ہے، کبھی پانی نکلا ہے؟ کبھی تم نے بھی بیج جو ہے دعا والا صحیح ڈالا ہے یا مشرکانہ بات کی ہے؟ کبھی تم نے اللہ سے صحیح بات مانگی ہے یا غلط بات مانگی ہے؟ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ مانگے اور خدا نہ دے؟ خدا نہ دے تو کون دے گا ہمیں؟ دیکھو نا، خنزیر کو کون دیتا ہے؟ خنزیر کو دیتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ اور بلیوں کو روٹی کون دیتا ہے؟ چوہے کو غذا کون دیتا ہے؟ جنگل کے جانوروں کو غذا کون دیتا ہے؟ اچھا بعض پرندے ہیں صرف مچھلی کھاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں، بیٹھ جاتے ہیں پانی کے کنارے پر، بس جو ہی مچھلی پکڑا اور کھا گیا۔ اس کو روزانہ مچھلی مہیا کون کرتا ہے؟ اور بعض جنگل کا شیر دیکھیں، اس کو آپ لاکھ گھاس کھلائیں، شیر کبھی گھاس کھائے گا؟ سارا علاقہ جنگل میں اعلیٰ گھاس ہو لیکن شیر کبھی گھاس نہیں چلتا۔ اس کی غذا اللہ نے گوشت بنائی ہے، اسے گوشت ہی کھانا ہے، اور اللہ اس کو گوشت پہنچاتے ہیں۔ اللہ سانپوں کو بھی غذا پہنچاتے ہیں جنگلوں میں اور بلوں میں پڑے۔ اچھا بعض اتنے بڑے بڑے اژدہا ہوتے ہیں، وہ ایسے وہ وہاں سے ہل ہی نہیں سکتے، یعنی اتنے بڑے بھاری اژدہا ہوتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ سے ان کا ہلنا جلنا مشکل ہے۔ ان کے لیے اللہ نے غذا کا انتظام کیا ہے کہ ان کی جو سانس ہے اس میں ایسا اثر رکھ دیا ہے کہ کوئی کیڑا مکوڑا گزرے گا نا کر کے ایسا کھینچے گا، ٹھیک اندر آ جائے گا، سارا غذا وہ سارا نکل جائے گا۔ اس کو بھی اللہ نے انتظام کر دیا۔ اچھا کتنی چیزیں ہیں جن کے دانت نہیں ہیں، ان کو بھی تو خوراک دیتا۔ کتنی چیزیں ہیں جن کے دانت اتنے بڑے بڑے ہیں، ان کو بھی تو خوراک دیتا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی حشرات کو اور کیڑوں کو اور مکوڑوں کو اور جنگل کے جانوروں کو اور مردار جانوروں کو، پلید جانوروں کو، دیکھا نہیں کتوں کو بھی دیتا ہے نا، خوراک نہیں دیتا۔ اور بعض کتے تو کیک کھاتے ہیں بابا، بعض کتے تو شمپو سے نہلائے جاتے ہیں، بعض کتوں کے لیے تو اب باقاعدہ ہوٹل بنے ہوئے ہیں، وہاں کتے کو رکھا جاتا ہے، ان کے لیے الگ باقاعدہ ڈشز تیار ہوتی ہیں کھانے کے لیے، باقاعدہ ان کے ہوٹل ہیں الگ۔ جو لوگ دفتر جاتے ہیں وہ اپنے کتے کو ہوٹل چھوڑ جاتے ہیں، ان کی کسٹڈی میں دے دیتے ہیں کہ میں اتنے گھنٹے کام کروں گا، واپسی بھی اپنے کتے کو لے جاؤں، اور باوردی نوکر کتا پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے کہ صاحب آئے تو کار میں بٹھائے، اور جناب صاحب آئے گا تو کتا بھی بھاگ کے آئے گا، وہ بھی ڈارلنگ کہے کہ منہ سے لگائے گا باقاعدہ اس کو۔ اللہ اگر وہ کتوں کو دے دیتا ہے تو ہم تو بندے ہیں، ہم تو اس کے انسان ہیں، اس کی مخلوق ہیں۔ اس نے فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ،
اس نے فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اس نے ہمیں خیر امت یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ہمیں خیر دین الاسلام، اس نے ہمیں سب سے خیر کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرمایا ہے۔ تو اسی لیے ہمیشہ دعاؤں میں اثر اسی لیے میرے بھائی نہیں ہوتا، تو اپنی دعاؤں کو پر اثر بنائیں، اپنی آوازوں کو پر درد بنائیں، جب تک وہ منظر نہ بنے، جب تک وہ کیفیت نہ بنے، جب تک وہ طبیعت پہ اثرات طاری نہ ہوں، جب تک وہ رونے والی برسات کی جھڑی نہ لگے، پھر رحمت جوش میں نہیں آتی۔ اب جناب فرماتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توڑ پھوڑ ڈالا ہے، دیکھا کہ وہ سارے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم أي قال من سمعه يعرف أنه لأكيدنه سمعنا فتى شابا اذکرہم یقال لہ ابراہیم، جس نے وہ قسم سنی تھی حضرت ابراہیم کی بات کو سنا تھا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا مجھے خدا کی قسم ہے میں ٹھیک کر دوں گا تمہارے بتوں کو، تو جس نے سنا تھا وہ کہنے لگا او ابراہیم علیہ السلام نے کیا، او میں نے سنا تھا وہ کہہ رہا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ کام ہے اور کسی کا کام نہیں۔ قال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قابوس النبي عن ابن عباس قال ما بعث الله نبيا الا شابا ولا اتل العالم الا وهو شاب۔ حضرت ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل فرمایا، انہوں نے فرمایا اللہ نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر جوان، کیونکہ نوجوان 40 سال کی عمر جو ہے عین کمال کی عمر ہوتی ہے نا، اور اسی طرح اللہ کسی عالم کو بھی علم دیتے ہیں جبکہ وہ عین جوان ہوتا ہے۔ جوانی ہوگی تو کام کرے گا نا، جوانی ہوگی تو تقریریں کرے گا، جوانی ہوگی تو درس دے گا۔ جب آدمی بوڑھا ہو گیا من نعمرہ ننکسہ فی الخلق، وہ صبح کا کہا شام کو یاد نہیں، شام کا کہا صبح کو یاد نہیں، وہ بیچارہ کیا پڑھائے گا؟ اس کا اپنے ٹانگیں کام نہیں کرتی، اپنا دماغ کام نہیں کرتا، وہ کیا درس دے گا؟ تو اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نبوت بھی جوانی میں دیتے ہیں اور اللہ علم بھی جوانی میں عطا فرماتے ہیں۔ وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ، اور حضرت ابن عباس نے اسی سے استدلال فرمایا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فتن شاب عین شباب کا زمانہ تھا ابراہیم۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون أي على رؤوس الأشهاد بالملأ الأكبر بحضرة الناس كلهم۔ وہ کہنے لگے ایسی بات نہیں ہے، تم تو کہہ رہے ہو لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے آؤ تاکہ ساری دنیا کے سامنے، سارے مجمع کے سامنے وہ اقرار کرے۔ وكان هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم عليه السلام أن يبين في هذا المحفل الذي من كثرة جهلهم وقلة عقلهم في عبادة هذه الأصنام، انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساری دنیا کے سامنے لے آؤ، اور حضرت ابراہیم یہی تو چاہتے تھے کہ اکٹھے ہو اور میری بات سنو، پھر پتہ لگے تمہارے جہل کا اور تمہارے قلت علم کا کہ یہ کیا تم نے خدا بنا رکھا۔ میرا بھائی دعا کیا کرو اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ اب دیکھو نا محرم میں ہمارے اپنے کتنے لوگ ہوتے ہیں، تعزیہ خود بناتے ہیں، پھر اس پہ چادریں چڑھاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، مٹھائیاں ڈالتے ہیں، اور جناب اس کے آگے جا کے باقاعدہ نظر نیاز اور دوپٹے اور عورتیں آگے زیور اور پیسے اور خود بنایا ہے، شام کو جا کے خود رکھ دیتے ہیں، 10-15 دن کے بعد ٹوٹ جاتا ہے، خلاص اب وہ روزہ ختم ہو گیا، اگلے سال نیا روزہ بنائیں۔ یعنی آپ نے ایسا بھی روزہ دیکھا جو قبر کے بغیر ہو، بندے کے بغیر روزہ خالی ہے، لیکن لوگ خالی پر بھی تیار ہیں ماشاءاللہ۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سارے ملک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھوڑا نکالتے ہیں، کیا جی دلدل شریف۔ او اللہ کے بندو، چلو ہماری بات تو نہ مانو، اپنے علماء سے پوچھو کہ حضرت حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ سے سفر اونٹ پہ کیا ہے یا گھوڑے پہ کیا؟ بھی اپنے علماء سے تو پوچھ لو، اپنی کتابیں پڑھ لو۔ کیونکہ وہ اونٹ اچھا نہیں لگتا نا اس منظر میں، اس لیے وہ گھوڑا لے آئیں گے۔ اچھا، سارا سال وہ گھوڑا ٹانگے پہ رہتا ہے، وہاں آگے اس دن بزرگ بن جاتا ہے، اس کے نیچے سے عورتیں گزر رہی ہیں کہ ہمیں بچہ ہو جائے گا۔ وہ یار اتنا تو ہندو بھی نہیں کرتا۔ دعا کرو اللہ ہدایت۔ یہ مسئلے لڑائی سے نہیں حل ہوتے، دعا کرو ہدایت کے فیصلے۔ یہ جھگڑوں سے مسئلے حل ہوتے تو 1400 سال 1200 سال گزر گیا، حل نہ ہو جاتا۔ کتنے مناظرے ہوئے، کتنے مکالمے ہوئے، کتنی کتابیں لکھی گئیں، کتنی ایک دوسرے کو دعوت۔ بات بڑھتی ہے، بات ختم نہیں ہوتی۔ بات ختم تب ہوتی ہے جب اللہ ہدایت کے فیصلے کر دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی جب ہدایت دے دیتے ہیں تو بس فوراً بات سمجھ آ جاتی، او میں غلطی پہ۔ آپ لاکھ زور لگا لیں اپنے بچے کو، اپنی اولاد، چلو غیر کو چھوڑیں، اپنے بیٹے کو لاکھ زور لگا لو، نمازی بن جائے، نہیں بنتا۔ لاکھ زور لگا لو کہ میرا بیٹا فلم نہ دیکھے، سینما پہ نہ بیٹھے، اور ٹی وی پہ نہ بیٹھے، انٹرنیٹ پہ نہ بیٹھے، اور گندی سوال جو مرضی ہے۔ اگر اس کو برے دوستوں کے ساتھ سگریٹ کی لت پڑ گئی ہے، لاکھ زور لگا لیں وہ سگریٹ نہیں چھوڑتا۔ ساری رات باپ کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، گندے دوستوں کے ساتھ گلی میں، سڑک پر، بغیر کسی کرسی، بغیر کسی چارپائی، بغیر کسی قالین کے سیڑھیوں پہ ساری رات بیٹھا رہے گا۔ اصل بات کیا ہے؟ بس دعا بات۔ سلاح المومن الدعا، مومن کا ہتھیار دعا۔ بس اللہ سے مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، جب چاہیں گے بس وہ میٹر گھومنے کی دیر ہے، پھر ہدایت کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں، آدمی حیران ہو جاتا۔ میں آج سے 3 سال قبل، ہمارا ایک سردار ہے، بلوچ خان ہے، اور جیسے ہم ہیں بلوچ بگڑے تگڑے لوگ، وہ کچھ زیادہ بگڑا تگڑا، سردار بھی ہوا، خان بھی ہوا، جائیداد بھی ہوئی، قوم بھی ہوئی۔ طاقت ہو تو پھر آدمی بگڑتا ہے نا، غریب کو کہو بگڑے۔ غریب نے کیا بگڑنا ہوتا ہے بیچارے، جیسے سارا دن مزدوری کرنے، شام کو اس کو ہوش نہیں، بگڑے گا مٹی ہو۔ تو وہ بہت ہی بگڑا تگڑا آدمی تھا۔ تو بہرحال کچھ حیا ہوگا، مجھے ملنے آ جاتا تھا۔ تو جب بھی مجھے ملنے آتا، میں اس کو جتنا ہو سکتا محبت سے، پیار سے، طریقے سے، بھئی اللہ کے بندے، نماز کا وقت ہے، اٹھنا، بس نہیں آپ پڑھو، آپ پڑھو، میں بیٹھا ہوں صحیح، بس میں بیٹھا ہوں صحیح، آپ پڑھو۔ اچھا، اب مہمان ہے اور 400 میل چل کے گاڑی پہ آیا ہے، اب اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے اس میں کھانا نہیں ہے، عزت نہیں کریں گے، اور پھر سردار ہے قوم کا۔ میں نے جتنا زور لگا سکتا تھا نا جی، میرا علم سارا ختم ہو گیا، اور بس ہاں صحیح، بس ہاں صحیح، بس۔ اللہ کے بندے، میں نے تمہیں کچھ یہ تو نہیں کہا مجھے زمین دے دو، جائیداد دے دو، یہی کہا نماز پڑھو یار، بس صحیح حکم کر، کسی کو مارنا ہو مروا، مولوی اعلی کام تمہارے ذمہ، بس تم میرے لیے بھی پڑھ لیا کرو۔ اچھا، خدا کی شان ہے، 3 سال پہلے ابھی کچھ عرصہ گزرا، میں ایئرپورٹ پہ اترا تو ایک آدمی کھڑا، اور مجھے شبہ ہو کہ یہ تو وہی سردار ہے، نور محمد خان ہے، لیکن میں نے کہا یار یہ وہ نہیں ہو سکتا، لیکن شکل بالکل دور سے مجھے شبہ ہو
لیکن بہرحال میں نے یقین نہیں ہوا. میں باہر نکلا تو آیا, مجھے گلے لگایا اور ملا, اور جب بالکل قریب آ گیا تو میں نے کہا یار نورو خان تم ہو نا؟ تو کہتے ہاں سائیں. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ کہتا ہے بس صحیح مولویوں کی دعا لگ گئی. داڑھی رکھی ہوئی ماشاءاللہ, پگڑی باندھی ہوئی, اور سارے ملازم داڑھی والے. اور جناب وہ میرے ساتھ پھر گیا, اور صبح کی نماز کے بعد میں نے جو اس کو روتے ہوئے دیکھا نا خدا کے آگے, میں مولوی بھی کبھی اتنی نہیں رویا ہوں. پھر میں نے اس کو درخواست کی, میں نے کہا خان میرے لیے بھی دعا کر دو یار, آج تیرے اوپر کچھ رکت کا اثر ہو رہا ہے. میں نے کہا سائیں بس گناہوں کو روتا ہوں جو غلطیاں کی. سائیں منہ تو کالا ہے, اب سفید کیا ہوگا؟ اور سائیں کون سا گناہ ہے جو میں نے نہیں کیا ہے؟ شرم آتی ہے نماز پڑھ کے اللہ میاں کیا چہرہ لے کے. میں حیران ہو گیا, تہجد گزار شب بیدار. اور میں نے کہا خان تبدیلی کیسے؟ کہہ رہے یہ تمہارے یہ مولوی ہیں نا, یہ تبلیغ والے ٹکر گئے کہیں سے, یہ مجھے پکڑ کے لے گئے 3 دن کے لیے. او یار 3 دن کا کیا, میرے تو گلے میں پڑ گئی بات. 3 دن پر 7 دن پر 40 دن پر اب یہ حال ہو گیا, سب کچھ چھوڑ دیا. وہ خانی وانی سرداری ورداری گئی, اب ہم تو چل رہے ہیں ان کے ساتھ. میں نے کہا خدا کا شکر کرو, اللہ نے انجام اچھا کر, اللہ نے آخرت اچھی کر دی. میں نے کہا جی یہ تو اللہ کو پتا ہے, بہرحال حال اب یہی. تو اللہ جب راضی ہوتے ہیں نا پھر تقریروں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اچھا ان میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو خود بیچاروں کو دین کا پتہ نہیں ہوتا. کون سے مولوی ہوتے ہیں؟ وہ بھی کوئی دکاندار, کوئی ریڑھی والا, کوئی کھیتی والا, کوئی راستے والا, اس کو پکڑ لیا اور چلا رہے ہیں. بس 2-4 کلمے یاد ہیں, اس کو آگے دباتا کچھ بھی نہیں ان کو. لیکن دل میں ایک طرف ہوتی ہے کہ اللہ ان کو جہنم سے چھڑا, اللہ ان میں نمازیوں کو نمازی بنا دے, اللہ ان بے دینوں کو دین پہ لگا دے. بس اسی پہ رو رہے ہیں, اسی پہ رات کو تہجد میں رو رہے ہیں, چلتے ہوئے رو رہے ہیں, سفر میں رو رہے ہیں. بس وہ کسی کا رونا اللہ کو بھا جاتا ہے, ورنہ آتا واتا تو ان کو بھی میری طرح کچھ بھی نہیں. ان میں بھی کوئی 1 آدھا عالم ہوگا, 2 ہوں گے, 4 ہوں گے, 10 ہوں گے, باقی تو ساری میرے جیسے ہوتے ہیں جو راستے میں مل گیا لے لیے صاحب چل پڑا. لیکن اللہ جب راضی ہو جاتا ہے تو ہدایت کے فیصلے کر دیتا ہے, پھر خود بخود دلوں میں انقلاب پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم کو سب کے سامنے لے آؤ. اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا ظالموں میں یہی تو چاہتا ہوں کہ اکٹھے ہو کے میری بات سنو, تم تو مجھے موقع ہی نہیں دیتے تھے نا, یہی تو میں چاہتا ہوں. لے چلو, کہاں لے چلتے ہو, تاکہ سب کے سامنے واضح ہو جائے کہ ان کا عقل کیا ہے کہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لے کے آئے, فرمایا کہ تاکہ ان کا جہل ان پہ واضح ہو جائے کہ ان بتوں کی عبادت کرتے ہو. التی لا تدفع النفس ضرا ولا تملک لها نصرا, یہ کیسے تمہارے خدا ہیں جو اپنی ذات کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے, جو اپنی جان کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے, اور نہ ان کا کوئی مددگار ہے. فكيف يطلبنا شيء من ذلك, پھر ان سے تم کیسے مدد کرتے ہو؟ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم من كانوا ينطقون. قال بل فعله كبيرهم هذا يعني الذي تركه لم يكسره, جس کو چھوڑ دیا نہیں توڑا. فاسألوهم من كانوا ينطقون. وإنما أراد بهذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهم فيعترفوا أنهم لا ينطقون وأن هذا لا يصدق أن هذا الصنم لأنه جماد. آپ نے فرمایا کہ اگر تم میری بات نہ مانو فاسألوهم, ان سے پوچھو, ان كانوا ينطقون, اگر یہ بولتے ہیں. مانا یہی سبق دیا کہ ظالموں جو بولتے بھی نہیں, جو بتا بھی نہیں سکتے کہ ہمیں کس نے توڑا ہے, وہ تمہارے کیسے حاجت روا اور کیسے مشکل کشا بن گئے, تاکہ یہ اعتراف کریں کہ بولتے نہیں ہیں. وَأَنَّ هَذَا لَا يَصْدُرُ عَنْ هَذَا الصَّنَمِ, اور یہ کام یہ بت نہیں کر سکتا, جو بول نہیں سکتا, جو چل نہیں سکتا, جو ہل نہیں سکتا, یہ تو خود پتھر ہے, خود جماد ہے, اس نے کیسے توڑ دیا؟ تو یہی سبق تو وہ دینا چاہتے تھے ابراہیم علیہ السلام. تو اللہ کی توحید کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی فرمائی. واللہ اعلم.
اگر کوئی آدمی عمرہ کرنے کے بعد یعنی جب عمرہ کر لے تو اپنے ہاتھ سے اپنے بال صاف کر، ہاں بالکل کر سکتے، یعنی اگر اس نے طواف کر لیا ہے اور صفا مروہ دوڑ چکا ہے، اب صرف بال کاٹنے ہیں تو اپنے بال خود بھی کاٹ سکتا ہے۔ اگر ایک آدمی نے احرام اپنے چہرے پہ ڈال دیا، عمدن نہ ڈالے، اگر غلطی سے آ گیا پڑ گیا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ زندہ آدمی کے لیے طواف کرنا، اس کے لیے دعا کرو اللہ اس کو طواف نصیب کرے، وہ زندہ ہے۔ ہاں کوئی فوت ہو گیا معذور ہے، اس کے لیے دعا کر کے ثواب دو۔ میرا بھائی اب اتنا بڑے سوال اب کب کون پڑھے اور کس وقت میں پڑھوں اور کب میں جواب دوں؟ میں نے 9 تاریخ کا وقوف کر لیا، مزدلفہ میں آیا 10 تاریخ کی کنکری قربانی حلق طواف زیارت طواف ادا کر کے 10 تاریخ کی رات میں مدینے چلا گیا۔ 11-12 کا میں نے وکیل بنا دیا، چونکہ میرا ڈیوٹی تھی حج کی اور اس سے زیادہ مجھے اجازت نہیں مل سکتی تھی۔ انشاءاللہ حج ہو گیا، کیونکہ عرفات بھی نصیب ہو گیا، مزدلفہ بھی آپ کو نصیب ہو گیا۔ پہلے دن آپ نے 10 کو کنکری بھی ماری، حلق بھی کرایا، طواف زیارت بھی کر لیا، انشاءاللہ آپ کا حج ہو گیا۔ 2 دن کا جو آپ نے وکیل بنایا ہے، آپ کا عذر ہے کہ آپ حجاج کی ڈیوٹی پہ مامور ہیں اور چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر ایک آدمی نے حج کا احرام باندھا ہوا ہے، اسی احرام کی حالت میں وہ کوئی دنیاوی کام کر رہا ہے، دکان ہے، تجارت ہے، کوئی گھڑی بیچ رہا ہے، کوئی چیز بیچ رہا ہے، جائز ہے، بالکل جائز، کوئی منع نہیں۔ نیت حج ہو اور اس کے ساتھ اگر وہ اپنے روزی کمانے کے لیے بھی کوئی ہیلا کرتا رہے، جس اللہ کے قرآن میں ہے کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، تو یہ اسی حج کے احکام میں ہے کہ تم پہ کوئی گناہ نہیں اگر تم اللہ کا رزق حاصل کرو۔ تم اگر اپنا کام بھی کر رہے ہو، حج بھی کر رہے ہو، احرام باندھا ہوا ہے، ڈاکٹر ہے ڈیوٹی دے رہا ہے، احرام باندھا ہوا ہے، مزدور مزدوری کر رہا ہے، احرام باندھا ہوا ہے، خیمے لگانے والا خیمے لگا رہا ہے، کوئی بات۔ ایک آدمی 8 تاریخ کو حج کے لیے مینا جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب وہ بیچارہ اگر معذور ہو گیا یا مر گیا اللہ کی مرضی، بات ختم ہو گئی۔ اگر وہ معذور ہو گیا ہے، جب تندرست ہو جائے تو پھر اگلے سال حج ادا کریں اور اس کے رک جانے کی وجہ سے ایک دم دے دیں، بس۔ باقی انشورنس کو میں تو جائز سمجھتا نہیں۔ نکاح کے لیے والدین کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر سب کو چھٹی دے دو گے نا تو کام ختم ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ جو ہے یاد رکھو، تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ لا نکاح الا بولی، کے بغیر ولی کے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب جو علمی جھگڑا ہے وہ الگ ہے، جس کو عام لوگ نہیں سمجھتے کہ بھئی اگر ایک لڑکی بالغ عاقل تھی، اس نے 2 گواہوں کی موجودگی میں کسی بندے سے اپنی رضا سے نکاح کر لیا، تو کیا اب یہ نکاح شمار ہوگا یا زنا ہوگا؟ تو بعض ائمہ فرما دیتے ہیں کہ بھی گناہ گار تو ہے، اس نے حدیث کی مخالفت کی، لیکن نکاح تو ہو جائے گا۔ یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ ایسا کرو، کوئی امام بھی اجازت نہیں دیتا کہ بغیر ولی کے نکاح کیا جائے۔ وہ ایک مسئلہ ہے کہ بھی اگر ہو جائے، جیسے مثلا حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ لا تناجشوا کا کیا معنی؟ نجش کہتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، بعض دکاندار ایسا کرتے ہیں کہ اپنی چیز کو بیچنے کے لیے خود اپنے دوستوں کو کھڑا کر دیتے ہیں
کہ جب گاہک آئے گا وہ بھی آ جائے. اچھا بھائی میں کتنے کی ہو سکا جی 20 میں یار 19 لے لو. نہیں میں 20 سے کم نہیں لوں گا. اور یار مہربانی کرو نہیں نے کہا نہیں 20 لوں گا. وہ چلا جائے گا, لینا تو نہیں چاہتا, صرف ریٹ بڑھا رہا ہے اس کا. اب عام غریب جو ہے وہ پھنس گیا. اس نے کہا یار دیکھو 19 دے رہا تھا, چلو مجھے اگر 19 میں دیتے تو پھر میں لے لوں. تو حالانکہ چیز 10 کی تھی. تو ریٹ بڑھانے کے لیے دوستوں کو کھڑا کر دیتے ہیں. اچھا بولی ہوئی 4 دوست کھڑے کر دے, تم بڑھاتے جاؤ, تم سے لوں گا تو میں کچھ نہیں ہوں, تاکہ اگلا پھنس جائے. تو حضور نے فرمایا یہ ناجائز ہے, ایسا کرنے والا گناہگار ہے. لیکن اگر بے ہو گئی تو ائمہ فرماتے ہیں کہ البیع جائز والناجش آثم, کہ وہ جس نے ایسی حرکت کی ہے وہ تو گناہگار ہے, لیکن بے ہو جائے گی اس لیے کہ اس نے لیا ہے, قبول کیا ہے, بے شرا تو ہو گئی. تو اس لیے اور تمام ائمہ کا اتفاق ہے, اس میں کوئی جھگڑا نہیں کہ کوئی لڑکی بغیر ولی کے نکاح نہ کرے. اگر اس کا ولی موجود نہ ہو تو اسلام کا قاضی ولی ہے, اسلام کا بادشاہ ولی ہے, اسلام کا امیر ولی ہے. اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ وہاں اسلامی عدالتیں نہیں ہیں تو جو علاقے کا عالم ہو, جو علاقے کا بہت اللہ والا آدمی ہو, کیونکہ وہ لڑکی اکیلی ہے, یتیم ہے, اس کا کوئی ان کو اولیاء بنا دیا جائے تاکہ کوئی آدمی کسی قسم کا دھوکہ نہ کرے. لڑکی اور لڑکا جو ہے نا وہ دل سے سوچتے ہیں, وہ عقل سے نہیں سوچتے. اولیاء ولی جو ہوتے ہیں وہ عقل سے سوچتے ہیں, ان کو تو عشق کا بھوت چڑھا ہوا ہوتا ہے نا. شادی کے بعد مہینے کے بعد دیکھو اللہ کی رحمت سے دونوں, وہ ادھر رو رہا ہوتا ہے, ادھر رو رہے, وہ بھوت تو ختم ہو گیا. لیکن والدین عقل سے سوچتے ہیں لڑکا کون ہے, کس کا بیٹا ہے, اس کے بھائی کیا کرتے ہیں, یہ کیا کرتا ہے, اس کے عادات کیسے ہیں, صحبت اچھی ہے, صحبت بری ہے, نمازی ہے, بے دین ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, نشائی ہے, وہ تو تحقیق کریں گے نا. کہتے ہیں جی کہ میں اپنے چچا زاد بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں, لیکن میرے چاچا اور چاچی دونوں کہتے ہیں, مجھے روکنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑے لڑکا جو ہے وہ تمہارے والدہ سے دودھ پیا تھا. بھائی اگر بڑا بھائی تمہارے نے دودھ پیا تھا تو اس کے لیے حرام ہے, تمہارے لیے تو کوئی حرام نہیں. جس نے دودھ پیا تھا اس کی تو وہ بہن بن جائے گی, تمہاری تو نہیں بنتی. مثلاً تم 3 بھائی ہو, ایک بھائی نے دودھ پیا ہے, 2 نے نہیں پیا, تو جس نے دودھ پیا ہے اس کا نکاح حرام ہے, باقی 2 کا کیا قصور ہے. کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے مجھے 450 ریال دیے تھے کہ میری دم ادا کر دینا. دم میں نے 300 ریال میں خرید کر کے ادا کر دیا. 150 ریال جو ہے اس کا ہے جس نے آپ کو دیا تھا. کہتے ہیں جی کہ اہل سنت والجماعت اگر اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھے بالکل ٹھیک ہے. کیا فرق ہے ان میں کوئی فرق نہیں, کوئی بھی فرق نہیں. یہ تو مسائل میں اختلاف ہے نا, بنیاد میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. میں اپنے ماں باپ کے لیے اور بیوی بچوں کے لیے, میرا بھائی طواف اپنے لیے کرو اور ان کے لیے دعا کرو. سب سے افضل طریقہ جو ہے وہ یہی ہے. اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام, یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام, یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام, یا حی یا قیوم برحمتک یا ارحم الراحمین, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين.
اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أمورنا وأمور المسلمين، اللهم أصلح نياتنا ونيات المسلمين، اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم أصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما، یا اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما، یا اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما، یا اللہ حضور کی امت کی شان بلند فرما، یا اللہ اسلام کی عظمت و غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی شکست اور ذلت کا فیصلہ فرما۔ یا الہ العالمین، ہم عاجز ہیں، گناہگار ہیں، بدکار ہیں، بد کردار ہیں، تیرے دروازے پہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، اپنی رحمتوں سے ہمیں خالی نہ لوٹا، سب کے دامن اپنی رحمتوں سے بھر دے، سب کی حاجتیں پوری فرما دے۔ یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ تمام عالم میں دین کے اداروں کی، مساجد کی، مدارس کی، معاہد کی، معابد کی حفاظت فرما، دین والوں کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اخلاص نصیب فرما، یا اللہ ریاض سے اور شہرت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنے خزانہ غیب سے رزق کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ دادم حیات ہمیں کسی بندے کا محتاج نہ فرما۔ یا اللہ ہمیں دینے والا ہاتھ بنا، لینے والا نہ بنا۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ یا فارج الہم، یا کاشف الغم، یا مجیب دعوت المضطرین، یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما، فارحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت عمن سواک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔